بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النجم، یہ سورہ بھی مکی ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، یعنی ستارہ سے مراد یہ نجم ستارہ وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ ستاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ستارہ ایسا ہوتا ہے جو باقی ستاروں کی بنسبت زیادہ روشن ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی قسم رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اذا ہوا، جب وہ نیچے اترا۔ یعنی اس نجم سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لی گئی ہے۔ تو اذا ہوا سے مراد جب وہ نیچے اترا سے مراد جب معراج سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم واپس اس دنیا میں تشریف لے آئے، زمین پہ تشریف لے آئے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکا تمہارا صاحب یا تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ بہکا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار مکہ کہا کرتے تھے نا کہ یہ ستیا گیا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس بارے میں رب تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، ایک ساتھ تمہارا ساتھی فرمایا، صاحبکم۔ ساتھی فرمانے میں حکمت کیا ہے؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہی انسانوں میں سے تھے اور انہی عرب کے باشندوں میں سے تھے، انہی قبیلوں میں سے تھے، جی اس وجہ سے صاحبکم فرمایا۔ وما ینطق عن الہوا، اور نہیں وہ بولتا اپنی خواہش سے، ٹھیک ہے۔ یعنی تم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ وہ اپنی طرف سے یہ قرآن گھڑتا ہے، اپنی طرف سے تیار کرتا ہے، اپنے ذہن سے سوچتا ہے اور پھر اس کو منسوب اللہ رب العزت کی طرف کر دیتا ہے۔ تو پھر فرمایا رب العزت نے کہ وہ اپنی مرضی سے تو بولتا ہی نہیں ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، نہیں ہے یہ مگر جو وحی کی جاتی ہے اس کی طرف، یہ وحی یوحیٰ، جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اپنی مرضی سے وہ نہیں بولتا۔ رب تعالیٰ جب بلانے پہ آتا ہے تو وحی نازل فرماتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر آپ بولتے، یعنی اللہ کی وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں۔ علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا ہے زبردست قوتوں والے نے۔ شدید القویٰ سے مراد حضرت جبریل امی، ٹھیک ہے، یعنی جبریل امی جو کہ بڑی طاقت اور قوت والا فرشتہ ہے، اس نے ان کو سکھایا ہے یہ قرآن پاک، ٹھیک ہے۔ وہی لانے والے جبریل امی ہے، اور وہ لا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل کرتے ہیں
جب وہ لے کے آتے ہیں تو پھر جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سکھاتے ہیں، تو جبریل امی کو زبردست قوتوں والا ارشاد فرمایا گیا، ذو مرہ، بڑے دانان ہیں، یعنی اس سے مراد بھی جبریل امی ہے، ٹھیک ہے، زبردست قوتوں والے نے ان کو سکھایا اور بڑے دانا نے سکھایا۔ دانا سے مراد کیا ہے؟ یعنی جبریل امی نے بطور امانت تمام انبیاء کے پاس ڈیوٹی جو ہے نا وہ دی ہے، اور اللہ رب العزت کا پیغام جو ہے وہ تمام انبیاء تک امانتاً پہنچایا، اور اس امانت میں ذرا سی بھی خیانت نہیں کی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے فرمایا بڑے دانان ہیں۔ فاستویٰ، پھر اس نے قصد کیا، بلندیوں کا قصد کیا، یعنی ان کو پیغام پہنچایا، پیغام پہنچا کے پھر بلندیوں کی طرف پرواز کر گئے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور وہ تھا سب سے اونچے کنارے پر، ٹھیک ہے، سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ ثم دنا فتدلی، پھر قریب ہوا اور قریب ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی جبریل امی کے سامنے کہ میں تمہیں تمہاری اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل امی اس سے قبل کبھی کسی شکل میں، کبھی کسی اعرابی کی شکل میں، کبھی کسی انسان کی شکل میں، البتہ اصلی شکل میں جبریل امی کبھی حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تو آپ کی خواہش پر تعمیل کرتے ہوئے جبریل امی اصلی شکل میں ظاہر ہوئے، اور وہ سب سے اونچے کنارے پر تھا۔ جب ظاہر ہوئے تو جہاں پہ آسمان اور زمین آپس میں مل رہے ہیں وہاں سے جبریل امی ظاہر ہوئے 600 پروں کے ساتھ، لیکن ان 600 پروں میں سے صرف 2 پر جو ہے نا وہ ظاہر کیے تھے، تو یوں لگتا تھا کہ جیسے مشرق سے مغرب تک سارا کچھ جو ہے وہ ڈکا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہے سب سے اونچے کنارے پہ ایسے نظر آ رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ جبریل امی اصل شکل میں آ رہے ہیں۔ پھر قریب ہوا، پھر اور قریب ہوا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی قریب ہوئے، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، او ادنیٰ اس سے بھی کم، ٹھیک ہے، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اتنے قریب ہوئے جبریل امی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ جبریل کو اصلی شکل میں دیکھ کے ڈرے نہیں، جھکے نہیں، یہ کوئی خوف طاری نہیں ہوا کہ یہ کون سی مخلوق آ گئی ہے۔ تو وہ یہ نہیں ہے کہ بس دور ہی وہ کھڑے رہے یا دور سے ہی انہوں نے دیدار کروایا حضور کو، قریب ہوئے اور پھر اور قریب ہوئے، اور پھر 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا۔ 2 کمانوں سے مراد کیا ہے کہ جو ہے نا عرب میں یہ دستور تھا کہ 2 قبیلے جن کی آپس میں دشمنیاں ہوتی تھیں، تو جب ان کی آپس میں صلح صفائی ہو جاتی تھی نا، تو وہ پھر کیا کرتے تھے کہ ایک کمان ایک قبیلے کی لیتے، ایک کمان ایک قبیلے کی لیتے،
ان دونوں کمانوں کو ملا دیتے آپس میں، ملا کے تو ان دونوں کمانوں کے درمیان ایک تیر رکھ کے نہ چھوڑا جاتا۔ وہ اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اب جیسے یہ کمانیں مل گئی ہیں اسی طرح ہم آپس میں مل گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کمانوں کی مثال جو ہے رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جیسے کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں نا ایسے صلح صفائی کے بعد، تو اسی طرح جبریل امی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مل گئے، اور اس سے بھی کم فاصلہ جو ہے نا وہ رہ گیا، ٹھیک ہے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وحی کی، یعنی پھر جبریل امی جو وحی لے کے آئے تھے وہ وحی آ کے حضور کو پھر سنائی، وہ آ کے پیش کی کہ یہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ بعد نے یہ آیات کریمہ جو ہیں، یہ سورہ والنجم کی ابتدائی آیات کریمہ جو ہیں، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ حضور کے واقعہ معراج پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ اگر یہ بات ہو تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں یعنی لا مقام پہ پہنچے تو اللہ کے قریب ہوئے، بالافق الاعلیٰ، نہیں ثم دنا فتدلی، قریب ہوا بس اور قریب ہوا، ٹھیک ہے، یعنی قریب ہوئے تو رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، فتدلی، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہوئے۔ اللہ رب العزت کے شایان شان جو مطلب اللہ رب العزت کی ذات جو موجود تھی وہاں پہ، جی، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب ہوئے، پھر دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، یعنی کہ آپس میں مل گئے اور قریب ہو گئے، وہ فاصلہ بھی مٹ گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وحی فرمائی، یعنی وہ وحی پھر مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو رب العزت نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ جو دیا تھا، وہ تحفہ رب العزت نے حضور کو ارشاد فرمایا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اگر اس سے مراد جبریل امی ہے تو پھر نہ جٹلایا دل نے، فؤاد دل نے، ما رأى جو دیکھا، ٹھیک ہے، یعنی جبریل امی جو کہ اتنے بڑے جسیم جبریل امی ہے، اتنا بڑا جسم رکھنے والے، اور یعنی جب اصل شکل میں حضور کے سامنے آ گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر جٹلایا نہیں دل نے جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب بتایا اصحاب کو، لوگوں کو بتایا کہ میں نے جبریل امی کو اصل شکل میں دیکھا ہے، لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، جبریل امی اتنا بڑا وجود رکھنے والے، تو وہ آپ نے ان کو حقیقتاً یا اصل شکل میں آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑتے ہو ان سے، علی ما یری، اس پر جو انہوں نے دیکھا، جی، یعنی جبریل امی کو جو اصل شکل میں دیکھا، کیا تم اس پر جھگڑتے ہو؟ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جبریل امی کو ایک بار دیکھا بلکہ انہوں نے تو اسے دوبارہ بھی دیکھا، نزلۃ اخری، انہوں نے تو دوبارہ بھی دیکھا۔ تو دوبارہ کب دیکھا؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہا، جو کہ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں کہ یہ عالم ملکوت، فرشتوں کا جو جہان ہے تو وہ ان کی انتہا ہے، جو سدرۃ المنتہا ہے، اس سے اوپر
ملاکوت میں سے فرشتوں میں سے کوئی بھی اوپر پرواز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ بارڈر ہے، آگے لا مکان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بارڈر ہے، فرشتے وہاں تک صرف جا سکتے، اس سے اوپر نہیں۔ تو وہ بیری کا درخت اب اوپر سدرۃ المنتہا پہ، اور وہ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ یہ ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا، کب؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، ٹھیک ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا کہاں پہ ہے؟ عندہا جنت المأوا، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہی جنت المأوا ہے، جی جنت اس کے پاس ہے، یعنی اس کے قریب سدرۃ المنتہا ہے۔ اب وہاں پہ بیری کا درخت جو ہے وہ رب العزت نے کیسے اگایا، وہ بیری کا درخت کتنا بڑا ہے، اور وہ اسی طرح جیسے دنیا میں بیری کا درخت ہوتا ہے اسی طرح ہے، یا ویسے اس کا نام بیری کا درخت رکھا گیا ہے، وہ اسی طرح پتوں والا درخت ہے، ٹہنیاں ہیں، درخت پتے ہیں، یہ وہ اس طرح کا معاملات ہیں، یا وہ کسی اور طرز کا درخت ہے، واللہ اعلم بالصواب، یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ بیری کے درخت کا تعارف رب العزت نے یہاں پہ نہیں کروایا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو دیکھا، جب معراج شریف پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو چونکہ جبریل امی کا مسکن جو ہے نا، یہ بھی سدرۃ المنتہا ہے، یعنی ان کی رہائش جو ہے جبریل امی کی سدرۃ المنتہا ہے، اور بھی کئی فرشتوں کی رہائش جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ جب حضور پھر آگے پرواز کرنے لگے تو سدرۃ المنتہا پہ جبریل امی رک گئے، کہا کہ جس سے آگے تو میں نہیں جا سکتا، جی آگے اگر جاؤں گا تو میرے پر جو ہے نا یہ جل جائیں گے، جی اس سے آگے تو نہ ہمیں حکم ہے اور نہ ہم پرواز کر سکتے، اس سے آگے جا سکتے۔ یعنی وہ جبریل امی جو نوری مخلوق ہیں، وہ بھی اپنا عذر جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں کہ اس سے اوپر ہم پرواز نہیں کر سکتے، اگر کریں تو ہمارے پر جل جائیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے یہ پھر ماننا پڑے گا نا کہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ حضور کا نور ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہاں تک سدرۃ المنتہا تک تو فرشتوں کی جماعت وفد کی صورت میں، اور جو ہے سواریاں بھی ساتھ ہیں، فرشتوں کی جماعتیں بھی ساتھ ہیں، لیکن اس سے اوپر کی پرواز تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا فرمائی ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، جب چھا رہا تھا سدرہ پر جو چھا رہا تھا، یہ یعنی انوار و تجلیات کے ہجوم نے سدرہ کو ڈھانپ لیا۔ سدرہ پہ پہنچے جب، تو یہ قافلہ جو ہے نا یہ وہیں پہ رک گیا۔ اب ساری مخلوق وہاں پہ نوری مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات جو ہیں وہاں پہ چھم چھم برس رہی ہیں۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب سدرہ جب چھا گیا، چھا رہا تھا سدرہ، جو چھا رہا تھا، ما زاغ البصر وما طغی، آنکھیں نہ جھپکی آنکھیں، وما طغی نہ آگے بڑھی، جی یعنی یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب رب العزت کے دیدار میں محو تھے، تو اس وقت رب العزت کے دیدار میں جبریل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہیں نا یہ جھپکی نہیں ہیں،
بعض نے کہا کہ جبریل امی کو جب اصل شکل میں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جھپکی نہیں ہیں. جی حالانکہ نوری مخلوق ہے نا، نور ہے. اب یہ سورج یہ بھی رب تعالیٰ کی نور سے چمک رہا ہے، تو کسی کی ہے مجال، کسی کی ہمت ہے کہ دن میں سورج کے اپنا آسمان کے نیچے کھڑا ہو کے تو وہ سورج کو آنکھیں کھول کے ایسے دیکھے اور اس کی آنکھیں جھپکے نہ. جی ہے کسی میں ہمت؟ یعنی آنکھیں جو ہیں نا وہ جھپکتی ہیں، ایسے سے بند ہوتی ہیں. کسی کی عام سی لائٹ ہو، ذرا تیز لائٹ ہو تو اس کی طرف دیکھنا دشوار ہوتا ہے، سورج تو پھر درکنار. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو دیکھا یا رب تعالیٰ کا دیدار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ آنکھیں جھپکی ہیں نہ آگے بڑھی ہیں، یعنی ادھر ادھر نہیں ہوئیں اور نہ بند ہوئی ہیں، جھپکی ہیں. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. جی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی رب تعالیٰ کا دیدار کیا اور رب العزت نے اور کئی مشاہدات کروائے. آسمانوں پہ جنت مشاہدہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کو دیکھا. جی یہ ساری نشانیاں رب تعالیٰ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی واقعہ معراج میں. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا تم نے غور کیا یا تم نے دیکھا لات اور عزیٰ کے بارے میں؟ جی لات اور عزیٰ کے بارے میں کبھی تم نے غور کیا؟ والمنات، اور منات کے بارے میں. ثالثۃ الاخری، یہ جو تیسرا ہے، یعنی ایک لات ہے اور عزیٰ ہے اور تیسرا منات ہے. جی تو کیا تم نے ان کے بارے میں غور کیا؟ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ پیچھے جو یعنی لات عزیٰ منات کے بارے میں جو رب العزت نے فرمایا، یعنی یہ نشانیاں رب تعالیٰ کی جو ذکر کی گئی ہیں پیچھے، فرمایا کہ کبھی تم جن کی پوجا کرتے ہو، یہ بت جو تھے نا یہ بہت زیادہ مشہور تھے کفار میں، یہ مشرکین مکہ میں. بت اور بھی تھے لیکن یہ سب کے سردار بت تھے، سب سے بڑے تھے اور ان کے نام جو ہے نا یہ زیادہ مشہور ہو گئے. تو فرمایا کہ کیا تم نے ان اپنے بتوں کے بارے میں بھی ایسا کبھی سوچا ہے؟ انہوں نے کوئی نشانی تمہیں دکھائی ہو، کوئی ان کی نشانی تم نے دیکھی ہو؟ ٹھیک ہے. تو فرمایا تمہارا یہ نظریہ یعنی کفار کا اللہ رب العزت کے بارے میں جو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے بیٹیاں اختیار کی ہیں یا فرشتے ان کی بیٹیاں ہیں اللہ کی، اس بارے میں فرمایا گیا کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں. تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم قسمت، یہ تقسیم ضیزیٰ بڑی ظالمانہ ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، نہیں ہے یہ مگر محض نام، سمیتموہا جو رکھ لیے ہیں تم نے، جو رکھ لیے ہیں ان کے تم نے، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے. ٹھیک ہے.
یعنی تمہارے باپ دادا جس طرح کہتے رہے، آگے بعد والوں نے نہیں سوچا کہ یہ ہمارے باپ دادا کو بکواس تو نہیں کرتے رہے نا، تم اسی ڈگر پہ پھر چلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ نام انہوں نے رکھے، یہ عقیدہ انہوں نے اختیار کیا۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے اس پر کوئی دلیل۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، نہیں پیروی، یہ نافیہ ہے، نہیں پیروی کر رہے یہ لوگ مگر گمان کی۔ وما تهوى الانفس، اور جسے خواہش ہے نفس کی، یعنی جسے ان کے نفس چاہتے ہیں، ہاں جی، یعنی پیروی کر رہے ہیں گمان کی، اور ان کا نفس جو چاہتا ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، البتہ تحقیق آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت۔ ام للانسان تمنا، کیا انسان کو وہ چیز جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی انسان کے لیے ہے ہر وہ چیز جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی کہ یہ کچھ ضروری تو نہیں ہے نا، کیا فرمایا نا، یہ کچھ ضروری تو نہیں ہے نا کہ جس کی بندہ انسان خواہش کرے تو وہ ہر وہ چیز جو جس کی خواہش کرے وہ اس کو مل جائے۔ جی یہ ناممکن ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے اس کو مل بھی جاتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے خواہش کرتا ہے نہیں ملتی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، بس اللہ کے لیے ہے آخرت اور دنیا، اولا سے مراد دنیا، یعنی اللہ کی قدرت میں ہے یہ آخرت اور یہ دنیا جو ہے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، لا تغنی شفاعتہم، جن کی نہیں کام آ سکتی شفاعت ان کی، شیئن کچھ بھی۔ جی یعنی فرشتوں کے بارے میں جو نظریہ رکھتے تھے نا کفار، بعض مشرکین فرشتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان کا نظریہ تھا کہ یہ فرشتے ہمیں بچائیں گے، یہ ہماری شفاعت کریں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور مقبول بارگاہ ہیں، اور جب ہماری یہ خواہش ہماری سفارش کریں گے اللہ کے حضور تو اللہ رب العزت ان کی سفارش تو یقیناً پوری کرے گا اور ہماری مغفرت و بخشش ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں، اور لیکن حال یہ ہے کہ ان کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یاذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اذن دے، یعنی اپنی مرضی سے تو وہ ان کی بھی فرشتوں کی بھی مجال نہیں ہے نا، فرشتے چھوڑ کے انبیاء کی بھی مجال نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ میں جس کو اجازت دوں گا وہ آگے شفاعت کرے گا، تو فرشتوں کی کیا مجال ہے، وہ اس کی مخلوق ہیں، تو وہ اپنی مرضی سے وہ جو ہے نا وہ جس کی چاہیں وہ اس کی شفاعت کرتے پھریں کہ یا اللہ یہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، قبول کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت جس کی سفارش یا شفاعت کرنا مقصود ہوگا وہ پھر اس کی شفاعت کی اجازت جو ہے نا وہ دے دی جائے گی انبیاء کو یا فرشتوں کو، وہ اس کی سفارش کریں گے، اللہ قبول کرے گا اور اس کی شفاعت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے،
الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء، جس کے لیے چاہے، ویرضا، اور پسند کرے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، لا یسمون الملائکۃ، وہ نام رکھتے ہیں فرشتوں کے، تسمیۃ الانثیٰ، عورتوں کے نام کی طرح، یعنی فرشتوں کے نام عورتوں کے سے رکھتے ہیں جیسے عورتوں کے نام ہوتے ہیں، یعنی ان کا گمان ہے نا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ مؤنث شمار کرتے تھے ان کو، فرشتوں کو، تو اسی وجہ سے فرشتوں کے انہوں نے اپنی مرضی کے عورتوں جیسے نام رکھے ہوئے تھے۔ وما لهم به من علم، حالانکہ نہیں ہے ان کے پاس اس کا علم، ان یتبعون الا الظن، وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن، گمان جو ہے نہیں کام آ سکتا حق کے مقابلے میں کچھ بھی۔ جی ظن جو ہے، گمان جو ہے، وہ صرف گمان کی اپنے جی میں جو بات آتی ہے بس اس کی پیروی کرتے ہیں، اپنے گمان کی، اپنی سوچ کی پیروی کرتے ہیں، لیکن فرمایا کہ حق کے مقابلے میں گمان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، پس آپ پھیر لیجئے ان سے اپنا رخ انور، عن ذکرنا، تو عن ذکرنا، اس سے جس نے ہمارے ذکر سے، بس آپ فعارض، رخ انور پھیر لیجئے، عمن تولا، ہر اس سے جو پھیر لے، عن ذکرنا، ہمارے ذکر سے اپنا چہرہ، یا روگردانی اختیار کرے ہمارے ذکر سے، آپ اس سے روگردانی اختیار کیجئے۔ ہاں جی، یعنی جنہوں نے ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیا، اے محبوب آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے۔ وَلَمْ يُرِيدْ إِلَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نہیں خواہش رکھتا مگر دنیا کی زندگی کی، یعنی ہمارے ذکر سے بھی اعراض کرتا ہے اور دنیا کی زندگی کی بھی خواہش کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ، یہ ہے ان کا مبلغ علم، ٹھیک ہے، یعنی ان کے علم کا معیار یہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہی بہتر جانتا ہے جس نے راہ ہدایت اختیار کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے، اساؤ بدکاروں کو، بما عملوا ان کے اعمال کا، وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے ان لوگوں کو جو نیکوکار ہیں۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، یعنی نیکوکار کون ہیں؟ وہ لوگ جو بچتے رہتے ہیں کبائر الاسم، بڑے بڑے گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بڑا گناہ کوئی ان سے سرزد نہیں ہوتا، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بھی، الا اللمم، مگر شاذ و نادر۔ جی شاذ و نادر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ویسے تو بچتے ہیں گناہ سے، بڑے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، گناہ کبیرہ سے بھی، صغیرہ سے بھی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ
کوئی ان سے انجانے میں گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ نادم ہوتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک یا بلا شبہ آپ کا رب جو ہے یہ وسیع بخشش والا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ خوب جانتا ہے تمہیں، اِذْ أَنشَأَكُم، جب اس نے تمہیں پیدا کیا، من الارض، زمین سے، جی یعنی جب تمہیں زمین سے تمہیں پیدا کیا، پیدائش سے لے کر اللہ رب العزت ہر ایک کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب کہ تم اجنہ کہتے حمل، جب کہ تم حمل میں تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں، جی یعنی پیدائش کے بعد بھی اللہ رب العزت جانتا ہے، اور جب ماں کے پیٹ میں تم تھے، تم کیا تھے کیا نہیں تھے، تم بیٹا تھے بیٹی تھے، جی تمہاری جنس کیا تھی، اور ماں کے پیٹ میں تمہارے رزق کا اہتمام، یہ سب کچھ فرمایا کہ تم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی ہم تمہیں جانتے تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس نہ تم خود ستانی کیا کرو، یعنی خود ہی ستھرائی اپنی جو ہے نا وہ بیان کرنا، میں بڑا پاک صاف ہاں، جی تو بندے کے کہنے پہ تو اس دار و مدار نہیں ہوگا نا، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون پاک صاف ہے کون نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون پرہیزگار ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، کیا آپ نے ملاحظہ کیا اس کو، الذی، جس نے روگردانی کی، تولا، جس نے منہ پھیرا، آپ نے اس کو ملاحظہ کیا، دیکھا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور تھوڑا سا مال دیا، وَأَكْدَىٰ، اور کنجوس بن گیا۔ یہ آیات کریمہ، یہ آیات جو ہیں نا یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا، کیا آپ نے ملاحظہ کیا اس کے بارے میں جس نے روگردانی کی؟ چل جا، اچھا، تو ولید بن مغیرہ جو تھا نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اکثر موجود رہتا تھا، اکثر حضور کے ارشادات سنا کرتا تھا، اور اس کے دل پر بھی وہ حضور کے ارشادات جو ہے نا وہ اثر انداز ہوا کرتے تھے، اور پھر باہر نکل کے تو حضور کے ارشادات وہ سنایا کرتا تھا، اور پھر لوگوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس نے، جی تو یعنی پھر باتیں جو ہیں نا وہ اسلام کی اور حضور کی باتیں وہ جا کے لوگوں کے سامنے کیا کرتا۔ اب لوگوں کو یہ خدشہ ہوا، یہ شبہ ہوا لوگوں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو جیسے یہ باتیں کرتا ہے نا تو اس کی باتوں سے یوں لگتا ہے کہ یہ کسی دن کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان ہو جائے گا، لہذا اس کا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مکو ٹھپنا چاہیے، جی اس کا کوئی کام تمام کرنا چاہیے۔ پر کیا ہوا کہ یعنی آپس میں صلاح مشورہ کر کے نا تو ایک شخص جو ہے نا وہ اس کے پاس گیا، اس کا قریبی تھا،
اس نے جا کے تو اس کو پھر بڑی باتیں کی اور بڑی تڑیاں لگائیں کہ اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے. سارے عرب کے باشندوں نے جناب علیہ السلام مشورہ جو ہے نا آپس میں کر لیا ہے, تمہارا پھر سد باب جو ہے نا وہ ہم کر لیں گے. وہ پھر لوگوں کے بہکاوے کی وجہ سے, لوگوں کے ڈرانے کی وجہ سے وہ پھر ہٹ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ میں چلو ٹھیک ہے کلمہ نہیں پڑھتا ہوں. اب چونکہ ارشادات حضور کے تو سنے ہوئے تھے نا اس نے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کلمہ پڑھنے والے جو ہیں نا وہ بخشے جائیں گے, تو یہ ہوگا وہ ہوگا, کوئی سفارش کرنے والے بھی ہوں گے, یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ سنی ہوئی تھی اس نے. اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ چلے میں کلمہ اگر نہیں پڑھتا ہوں, کل کو مرنا تو ہے نا, اور اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, تو جب جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو کیا منہ لے کے جائیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے ہم, کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو وہ پھر ادھر بنے گا کیا, جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس نے کہا کہ تم ایسے کرو, کچھ پیسہ جو ہے نا یہ تم مجھے دو, تمہاری طرف سے عذاب جو ہے نا وہ میں بھگت لوں گا. جی میں سفارش کروں گا تمہاری کہ اس نے کوئی پیسہ مجھے دیا تھا تو لہٰذا مجھے کوئی پیسہ دو نا, یعنی کہ رشوت دو مجھے. طے ہو گیا, مثال کے طور پہ 1000 روپیہ طے ہو گیا کہ جی 1000 روپیہ دیں گے, جی ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے پاس آدھی رقم تھی, آدھی کوئی نہیں تھی. گویا کہ 500 روپیہ دیا اور 500 روپیہ وہ نہ دے سکا. اس نے کہا کہ جی یار یہ بعد میں دے دوں گا میں تمہیں, تو فی الحال 500 روپیہ لے لو نا. اس نے کہا ٹھیک ہے, بعد میں پھر مکر گیا. یہ ہے وہ آتا قلیلا وعقدا, تھوڑا سا مال دیا, وعقدا اور کنجوس بن گیا, اور اس کے بعد کنجوسی کر دی, باقی پیسہ ہی کوئی نہیں دیا اس کو. جی اعنده علم الغیب فهو یرا, کیا اس کے پاس علم غیب ہے؟ فهو یرا, اور وہ دیکھ رہا ہے. جی یعنی وہ جس نے پیسہ لیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو میں سفارش کر دوں گا, یا وہ دیکھ رہا ہے منظر کہ میں نے سفارش کیا اور اس کی نجات ہو گئی ہے. ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ, کیا وہ آگاہ نہیں ہے, ینبأ آگاہ نہیں ہے اس سے, بما فی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں لکھا ہے, یعنی تورات میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, تورات میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ رب العزت کے حضور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا بغیر اذن الہی کے. وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى, اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے جی وفا کے وفاداری کرنی ہے, یعنی احکام بجا لانے ہیں. اللہ تازر وزر اخرى, کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اللہ تازر وازرۃ وزر اخرى, ٹھیک ہے. پیسے دینے سے کوئی دوسرے کا بوجھ کیا اٹھا لے گا؟ وہاں پہ ایک بھی گناہ جو ہے وہ کسی دوسرے کا اپنے سر نہیں لے گا, اپنے ہی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا جی, اور اس کے تلے دبا ہوا ہوگا گناہوں کے نیچے. تو وہ کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اور اس کے اوپر لاد دے, سامان آگے وزن لاد دے جی, یعنی کوئی دوسرے کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, اور نہیں ملتا انسان کو مگر جو وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی جو اعمال وہ خود کرے گا وہ اس کا بدلہ اللہ رب العزت کے حضور وہ پائے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اور بے شک اس کی کوشش کا نتیجہ ہے سوف یرا, کہ ان قریب یرا نظر آ جائے گا, ان قریب
اپنی کوشش کا نتیجہ جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ ثم یجزا الجزاء الاوفی، پھر پورا پورا دیا جائے گا اس کو بدلہ، اوفا پورا پورا دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو اپنے رب کی طرف ہی منتہا پہنچنا ہے، سب کی انتہا رب العزت کی طرف ہی ہے۔ ہاں جی، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ جی، وہ ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، یعنی چاہے تو کسی کو خوش کر کے ہنسا دے اور چاہے تو کسی کو غم دے کر غم میں مبتلا کر کے رلا دے۔ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے پیدا فرمائے ہیں جوڑے، یعنی نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنی، ایک بوند سے، من نطفہ ایک بوند سے، اذا تمنی جب ٹپکتا ہے، یہ بوند ٹپکتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر ہے، یعنی اسی کے ذمہ ہے دوسری بار پیدا کرنا۔ وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور مفلس کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا رب ہے، شعراء سے مراد بھی ستارہ ہے۔ جی، یعنی وہ ستارہ ہے یہ جو کبھی چمکتا ہے کبھی ڈوب جاتا ہے، کبھی نظر آتا ہے کبھی غائب ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور بے شک ابھی، اور یہ کہ اسی نے ہلاک کیا ہے عاد کو، یعنی اول قوم عاد کو۔ وَثَمُودَ، اور سمود کو، فَمَا أَبْقَىٰ، پھر نہیں چھوڑا کسی کو۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور قوم نوح کو ان سب سے پہلے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، وہ بڑے ظالم تھے اور سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ، اور مؤتفقہ اوندھی بستی کو، احوا یعنی پٹخ دیا، یعنی اوندھی بستی سے مراد لوط علیہ السلام کی قوم۔ فغشاها ما غشا، پس چھا گیا ان پر جو چھا گیا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، پس تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا۔ هذا نذیر من النذور الاولى، تتمارا کا معنی بھی جھٹلانا ہی ہے، شک کرنا یا جھٹلانا ایک ہی بات ہے، یعنی اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں پر شک کرے گا یا جھٹلائے گا۔ هذا نذیر من النذور الاولى، یہ ڈرانے والا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرانے والا، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلے ڈرانے والوں کی طرح ہے، یعنی پہلے بھی ڈرانے والے مبعوث ہوتے رہے، دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ آزفۃ العازفہ، قریب آنے والی ہے، آزفہ قریب آ گئی، یعنی قیامت جو ہے فرمایا قریب آنے والی ہے،
یا اس سے مراد موت ہے کہ موت قریب آنے والی ہے اور آ گئی، ایک وقت آئے تک آ جاتی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا، یعنی قیامت کے کو ظاہر کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور جب وہ ارادہ کر لے گا تو پھر اس کو ظاہر فرما دے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، بھلا کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنس رہے ہو، ولا تبکون، اور روتے نہیں ہو۔ یعنی اس طرح کی باتیں جو ہیں نا، یہ قیامت کے بارے میں، حضور کے بارے میں، یہ اس طرح کی باتیں تم سنتے ہو تو پھر ہنسی مذاق کرتے ہو۔ تمہیں چاہیے قیامت کی باتیں سن کر تم رو، اپنے اعمال کی فکر کرتے ہوئے تم رو یہ، لیکن تم روتے نہیں ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ، اور تم نے کھیل کود بنا رکھا ہے، مذاق بنا رکھا ہے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اس کی عبادت کیا کرو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورت نازل ہوئی تو یہ پہلا موقع تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان سب کو، مکہ کے باشندوں کو، مشرکین مکہ کو، کفار کو، سب کو جمع کر کے یہ سورہ مبارک سنائی۔ اور حال یہ تھا کہ مسلمان تو مسلمان رہے، مسلمان بھی سجدے پہ گر گئے، اور یہ سورہ مبارک سن کے کفار اور مشرکین وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اتنی بڑی یہ صورت، یعنی اللہ رب العزت کی جو ہے نا کلام، اللہ کا کلام اور اللہ کی نشانیاں، قیامت کا ذکر، وہ ساری چیزیں، یعنی اتنی نفیس ترین یہ سورہ مبارکہ تھی۔ حضور نے جیسے سنائی تو سب سجدے میں گر گئے۔ تو یہی ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو۔ تو لہٰذا یہ سورہ مبارک جو ہے نا، یہ اس حوالے سے بڑی عظیم صورت ہے۔